الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کسی کے گھر میں مت جھانکیے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا، جب تک کتاب میں میرا نام لکھا رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع کرتی ہے؟ جواب: جی ہاں، شریعت کسی کے گھر میں جھانکنے سے بالکل منع کرتی ہے۔ کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ مگر افسوس، 7 کروڑ افسوس، آج کا حال یہ ہے کہ اگر دروازہ بھی بند ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایڑیاں اٹھا کر کسی طرح سے اندر نظر آ جائے، کسی دراڑ سے اندر کا نظر آ جائے، کسی جو دروازے کے سائڈوں پر جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں سے کچھ نظر آ جائے، اور اسی طرح کھڑکی سے یا کسی بھی طرح سے گھر کا اندر نظر آ جائے۔ اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آج یہ حال ہو گیا ہے اور دین اسلام منع کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا جائے، تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کسی شخص کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہ ملے اور وہ شخص اجازت ملنے سے قبل ہی گھر کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکے اور گھر والوں میں سے کسی کا ستر دیکھ لے، تو اس نے وہ کام کیا جو اس کے لیے حلال نہیں۔ تو اگر کوئی شخص گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو میں آنکھ پھوڑنے والے کو شرم نہیں دلاؤں گا۔ اگر کسی گھر کا دروازہ بھی نہ ہو اور پردہ بھی لٹکا ہوا نہ ہو، اور اگر کوئی غیر ارادی طور پر اس کے اندر جھانک لے، یعنی کہ غلطی سے اس نے جھانک لیا، تو اس کا جھانکنے والے کا قصور نہیں بلکہ ان گھر والوں کا قصور ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ڈرایا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو میں آنکھ پھوڑنے والے کو شرم نہیں دلاؤں گا، یعنی کہ یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ کیا کیا، یعنی کہ سزا وغیرہ اسے نہیں دوں گا۔ مگر
جو احناف ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو گھر والے سے اس کا قصاص یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، تو کسی کے گھر جھانکنے کی صورت میں کسی کی آنکھ نہیں پھوڑی جا سکتی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احناف کے نزدیک ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا، تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کے گھروں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔